اور پھر جب انہوں نے اپنا معجزہ دکھایا، ابرل اکمہ والابرس، مادرزاد اندھا ہو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہاتھ پھیرتے بینا ہو جاتا۔ اب عیسائیوں کو پتہ تھا کہ بینائی تو اللہ دینے والا ہے، حضرت عیسیٰ دے رہے ہیں۔ کوڑ کے مریض، برس کے مریض، اس وقت یہ لا علاج مرض اور بیماری تھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہاتھ پھیرتے وہ مرض دور ہو جاتا، شفا مل جاتی۔ یہاں تک تو بات صحیح تھی۔ وَأُحْيِي الْمَوْتَى، قرآن بیان فرماتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات، میں مردوں کو بھی زندہ کرتا ہوں بِإِذْنِ ربی، اپنے رب کے اذن سے۔ یہ بات ہم بھول جاتے ہیں، پہلی باتیں انہوں نے ڈائریکٹلی اپنی طرف منسوب فرمائی، مردوں کو زندہ کرنے والی بات ارشاد فرمائی تو ساتھ ہی کنفیوژن دور فرما دیا، بِإِذْنِ ربی، یہ میرے رب کے اذن کے ساتھ میں زندگی عطا کرتا ہوں، بذات خود میں نہ مار سکتا ہوں نہ زندہ کر سکتا ہوں۔ ہاں، رب نے یہ معجزے کے طور پر مجھے یہ اختیار عطا فرمایا ہوا ہے، نہیں ہوگا۔ یہ آیہ مبارکہ سورۃ المائدہ کی 72ویں آیہ مبارکہ ہے اور چھٹے پارہ کا سیکنڈ لاسٹ رکوع ہے۔ اس سے قبل اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیات بینات میں مطلقاً یہود و نصارہ دونوں کو، بنو اسرائیل کو، جو پچھلے جمعہ سے ہماری ترتیب آ رہی ہے، ان کا پس منظر بیان فرمایا کہ یہ جو یہودی اور عیسائی ہیں، جب اللہ کا نبی اور رسول انہیں وہ اللہ کے احکامات بیان فرماتا ہے جو ان کے نفسانی خواہشات کے مخالف ہوتے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں ان کی حالت یہ ہوتی ہے عمو و سمو، وہ گونگے اور بہرے بن جاتے ہیں، یعنی نہ وہ بول سکتے ہیں اور نہ وہ سن سکتے ہیں، گونگے ہو جاتے ہیں، بہرے ہو جاتے ہیں۔ ہم اگر موجودہ دور میں کہیں کہ اگنور کرنے لگ جاتے ہیں، گویا انہوں نے بات سنی ہی نہیں، انہیں سمجھ ہی نہیں آئی، لیکن وہ بات جو ان کے دنیاوی مفاد کے مطابق ہو، ان کی خواہش کو اٹریکٹ کرتی ہو، تو وہ کہتے ہاں یہ بالکل صحیح ہے، یہ ہو سکتا ہے۔ جس طرح آج کل ہماری صورتحال ہے نا، جو کوئی سخت حکم آ جائے جو ہمارے دنیاوی مفاد، ہمارے بزنس کو، ہماری انا کو، ہمارے جو ہے وہ ایگو کو ہرٹ کر رہا ہو یا اس سے ٹکرا رہا ہو، تو ہم کہتے نہیں نہیں، اللہ تو بڑا مہربان ہے، اللہ تو ایسا حکم دے ہی نہیں سکتا۔ اللہ مہربان ہے تبھی تو ایسا حکم دے رہا ہے جس کو نہ ماننے سے تمہاری تباہی اور بربادی ہو سکتی ہے۔ وہ حکیم ہے، وہ علیم ہے، وہ جانتا ہے کہ اس کے بندوں کے لیے کیا بہتر ہے اور کیا اس کے بندوں کے لیے نقصان دہ ہے۔ تو ان کا یہ انداز جو تھا، جو وتیرہ اور طریقہ تھا، اس سب کو بیان فرما کے، اور یہ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں درس کے دوران کہ یہودی عیسائیوں کا جو عقیدہ تھا، وہ کہتے تھے اللہ بھی اللہ ہے، حضرت عیسیٰ بن مریم بھی اللہ ہیں، اور روح القدس یعنی جبریل بھی اللہ ہے، نعوذ باللہ۔ ایک یہ تھا جسے عقیدہ تثلیث کہتے ہیں۔ ایک عقیدہ یہ تھا کہ اللہ بھی اللہ ہے، حضرت عیسیٰ بھی اللہ ہے، اور حضرت مریم بھی اللہ ہے، نعوذ باللہ من ذالک ثم نعوذ باللہ من ذالک۔ ان کا یہ عقیدہ تھا۔ اب وہ کیوں، عقیدہ کیوں ڈیولپ ہوا، میں اس کی پوری ہسٹری میں نہیں جا رہا ہوں، صرف خلاصہ عرض کرنا چاہوں گا۔ عقیدہ کیوں ڈیولپ؟ عقیدہ پہلے ان کے ذہن میں عظمت آئی، اللہ کی عظمت، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے ان کی ولادت ہوتی ہے، بچپن میں بولنا شروع کر دیتے ہیں اور فصیح زبان میں بیان فرماتے ہیں، قال انی عبد اللہ، ماں کے گود میں ہیں، ماں پر الزام لگے، قرآن بیان کرتا ہے قال انی عبد اللہ، انہوں نے کہا میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اعلان فرما دیا مجھے اللہ نے انجیل بھی عطا فرما دیا اور مجھے نبی بھی بنا دیا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عظمت ان کے دل میں آ گئی کہ دیکھیں عموماً بچپن میں کچھ گھنٹوں کا بچہ جو ہے، بچپن بھی نہیں گھنٹوں کا بچہ، وہ کیسے بھی کلام کر سکتا ہے، وہ کیسے دعویٰ کر سکتا ہے، وہ کیسے نبوت کا دعویٰ کر سکتا ہے، لہٰذا یہ انہونی ہو چکی ہے۔ پہلے یہاں تک بات تھی، اور پھر جب انہوں نے اپنا معجزہ دکھایا، ابرل الاکمہ والابرس، مادرزاد اندھا ہو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہاتھ پھیرتے بینا ہو جاتا۔ اب عیسائیوں کو پتہ تھا کہ بینائی تو اللہ دینے والا ہے، حضرت عیسیٰ دے رہے ہیں۔ کوڑ کے مریض، برس کے مریض، اس وقت
یہ لا علاج مرض اور بیماری تھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہاتھ پھیرتے وہ مرض دور ہو جاتا، شفا مل جاتی. یہاں تک تو بات صحیح تھی. وہ احیی الموتیٰ، قرآن بیان فرماتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات، میں مردوں کو بھی زندہ کرتا ہوں باذن ربی، اپنے رب کے اذن سے. یہ بات ہم بھول جاتے ہیں. پہلی باتیں انہوں نے ڈائریکٹلی اپنی طرف منسوب فرمائی، مردوں کو زندہ کرنے والی بات ارشاد فرمائی تو ساتھ ہی کنفیوژن دور فرما دیا باذن ربی، یہ میرے رب کے اذن کے ساتھ میں زندگی عطا کرتا ہوں، بذات خود میں نہ مار سکتا ہوں نہ زندہ کر سکتا ہوں. ہاں رب نے یہ معجزے کے طور پر مجھے یہ اختیار عطا فرمایا ہوا ہے کہ اس کے حکم، اس کی اجازت، اذن کا معنی اجازت ہے، یاد رکھنا. اذن کا معنی کیا ہے؟ اجازت. تو اگر کوئی مالک اپنے غلام کو اجازت دیتا ہے کہ تو میری طرف سے یہ کام کر سکتا ہے، یوں سمجھ اتھارٹی لیٹر دیتا ہے، تو وہ مالک کے بیہاف پہ کوئی ایگریمنٹ سائن کرے گا یا کوئی بات کرے گا، اس کی ذاتی بات نہیں ہوگی. اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ فرماتے تھے اذن ربی، فرماتے ہیں میرے رب کا یہ اذن اور اجازت اور عطا ہے، میں مردوں کو زندہ فرما رہا ہوں. لیکن عیسائی سمجھے نہیں، انہوں نے کہا دیکھیں شفا دینا اللہ کا کام ہے، عیسیٰ علیہ السلام دے رہے ہیں. مردوں کو زندہ کرنا اللہ کا کام ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کر رہے ہیں. بینائی دینا اللہ کا کام ہے، حضرت عیسیٰ ایسا کر رہے ہیں. تو انہوں نے کیا کہا؟ عیسیٰ ابن اللہ. اب ابن کیوں کہا؟ عیسیٰ اللہ کا بیٹے ہیں، نعوذ باللہ. کیوں کہا؟ اس لیے کہ کوئی دوسرا تو یہ کام کر ہی نہیں سکتا، اللہ کا بیٹا ہے تب بھی اللہ والے کمالات دکھا رہا ہے. بات پس منظر سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو یہ چیزیں. اسی طرح حضرت مریم، اب ان کے بارے میں کیا ہوا، میں ایک خاص بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں جس لیے یہ پورا پس منظر آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. حضرت یحییٰ علیہ السلام حضرت مریم کے کاشانہ میں جاتے ہیں، حجرہ میں جاتے ہیں جو خانہ کعبہ کے ساتھ تھا. وہاں پہنچتے ہیں، وہاں دیکھا وجد عندہا رزقا، بے موسم پھل دیکھے. حضرت مریم کے حجرے میں، وہ حجرے سے باہر نہیں جا رہی، کوئی ملنے غیر محرم ان کے حجرے میں آ نہیں سکتا، اور پھر پورے علاقے میں ان موسموں کا، ان پھلوں کا موسم ہی نہیں ہے، بے موسم پھل حضرت مریم کے پاس موجود ہیں. پوچھا کہاں سے ملے؟ فرمایا اللہ نے عطا فرمائے. یہ بات جب عیسائیوں نے دیکھی تو کہا کہ حضرت مریم بھی اللہ ہیں، عیسیٰ اللہ کی اولاد، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. ان کی جو ہے بائبل میں لکھا ہوا ہے ایک جگہ پہ کہ مریم جو ہے وہ اللہ کی نعوذ باللہ زوجہ ہیں. تو یہ ساری چیزیں جب بنی، اب میں بنیادی بات جو عرض کرنا چاہ رہا ہوں، وجہ کیا تھی کہ خارق للعادت، یعنی جو چیزیں عام طور پر وقوع پذیر نہیں ہوتی وہ حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم سے ہوئی. ان معجزات کو اور کرامات کو دیکھ کر انہوں نے کیا کہا کہ یہ اللہ کی اولاد ہو سکتے ہیں، اللہ ہو سکتے ہیں، اور اس طرح کا انہوں نے اپنا عقیدہ بنا دیا. اب اللہ فرماتا ہے جب انہوں نے یہ باتیں کہی تو خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا جواب ارشاد فرمایا. قرآن ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهُ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مریم. کفر کیا اللہ کا، کافر ہو گئے وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ حضرت عیسیٰ بن مریم اللہ ہی ہیں، جب کہ اللہ فرماتا ہے قال المسیح. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو ان سے یہ کہا تھا، جب یہ باتیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک پہنچی ہوں گی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کلیئر ارشاد فرمایا اے بنی اسرائیل اللہ کی عبادت کرو. کس کی عبادت کرو؟ اور ساتھ ارشاد فرمایا یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی و ربکم، اس اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے. اب یہاں لفظ رب پر غور فرمائیں. رب کا معنی ہے کمزوری سے طاقت تک لے جانا، کمزوری سے طاقت تک لے جانا، اور کسی کو نیچے سے اوپر پہنچا دینا. الذی یربی شیئا تربیۃ بعد تربیت و منزلۃ بعد منزلہ. فرمایا کہ رب وہ ذات ہے جو کسی کو آہستہ آہستہ مرتبہ کمال تک پہنچانے والا ہو. تو آپ نے یہ نہیں فرمایا یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ الہی و الہکم، اس اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی الہ ہے تمہارا بھی الہ ہے، یہ نہیں فرمایا.
فرمایا ربی و ربکم، جس نے مجھے نیچے سے اوپر پہنچایا اور جو تمہیں بھی نیچے سے اوپر پہنچانے والا ہے، جو میری بھی نگہبانی فرمانے والا ہے، تمہاری بھی نگہبانی فرمانے والا ہے، جو مجھے بھی رزق عطا فرمانے والا ہے، جو تمہیں بھی رزق عطا فرمانے والا ہے، جو مجھے بھی شفا عطا فرمانے والا ہے، جو تمہیں بھی شفا عطا فرمانے والا ہے، اس رب کی عبادت کرو۔ انہوں نے تو اعلان فرما دیا، رب تو وہ ہے جس نے مجھے تخلیق فرمایا، رب تو وہ ہے جس نے میری والدہ ماجدہ کے ہاں میری ولادت اپنے اذن سے، اپنے حکم کن سے، بغیر باپ کے فرمائی۔ رب وہ ہے، رب وہ ہے، چاہے تو حضرت آدم کو بغیر ماں اور باپ کے پیدا فرما دے، رب ہے۔ اور رب وہ ہے جو حضرت حوا کو بغیر ماں کے پیدا فرما دے، رب وہ ہے جو حضرت عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا فرما دے۔ تو فرمایا ربی و ربکم، اللہ میرا رب ہے، اللہ تمہارا رب ہے۔ اور یاد رکھنا، ساتھ ارشاد فرمایا وَمَن یشرک اِنَّهُ مَن یشرک بِاللَّہِ، یاد رکھنا جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی ہے، وَمَأْوَاهُ النَّارُ، اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ مشرک کو معاف نہیں فرمائے گا، اس کے علاوہ بڑے سے بڑا گناہ گار ہو وہ غنی عن العالمین ہے، وہ احکم الحاکمین ہے، جس کو چاہے معافی عطا فرما دے، لیکن مشرک کو اللہ معاف نہیں فرماتا۔ اس آیہ مبارکہ کو آپ بار بار مطالعہ کریں، پڑھیں۔ اور یہاں جو بات میں خاص طور پر آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا تھا، ہم میں سے اکثریت کسی نہ کسی مرشد سے بیعت ہوئی ہوتی ہے، ایسا ہی ہے نا؟ لیکن کبھی آپ نے غور فرمایا ہے مرشد کسے کہتے ہیں؟ ارشد یرشد ارشادن فہو مرشد، ہدایت دینا، مرشد رہنمائی دینے والا، گائیڈنس دینے والا، رہنما، قائد، کس چیز کا رہنما؟ اللہ کی بارگاہ کی طرف رہنمائی کرنے والا۔ مرشد وہ نہیں ہوتا جو اپنے قدموں میں سر جھکانے کی جو ہے تلقین کرے، مرشد وہ ہوتا ہے جو رب کی بارگاہ میں جھکنے پر تیار کرے، تربیت کرے۔ ہم بڑے دور جاتے ہیں، میں بھی الحمدللہ صاحب نسبت ہوں، حضور ضیاء الامت پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان سے اللہ نے سعادت عطا فرمائی ہے، علم بھی حاصل کیا ان سے اور بیعت بھی انہی کی بارگاہ سے ہوں۔ آپ فرماتے تھے کہ لوگ جو ہے یہ بڑے بڑے پیر ڈھونڈتے ہیں، اور بدنصیبی یہ ہے کہ گھروں میں کامل پیر چھوڑ کے آ رہے ہوتے ہیں۔ سمجھ آئی بات؟ پیر ڈھونڈنے نکلتے ہیں لیکن گھروں میں کامل پیر موجود ہوتے ہیں، ان کی بارگاہ میں نہیں جاتے۔ کبھی آپ نے غور کیا جتنا میری ماں میرے لیے درد دل رکھتے ہوئے دعا کرے گی اتنا پیر صاحب کریں گے؟ اور فرمائیں تو پھر کامل پیر کون ہوا؟ ماں ہوئی اس کے پاؤں چومے جا کے، کیونکہ اس کے قدموں کے نیچے رب نے جنت رکھی ہوئی ہے۔ کسی حدیث میں آیا ہے کہ پیر صاحب کے قدم میں اللہ نے جنت رکھی ہے؟ کوئی حدیث، کوئی آیت بتا سکتے ہیں آپ؟ کوئی آیت بتا سکتے ہیں؟ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رد الرب فی رد الوالد و سخط الرب فی سخط الوالد، اللہ کی رضا والد کی رضا میں ہے اور اللہ کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہے۔ اب جنت لینی ہے تو ماں کے قدم چومنا شروع کر دو، اور اللہ کو راضی کرنا ہے تو باپ کے قدم چومنا شروع کر دو۔ اور آپ مجھے بتائیں کہیں حدیث میں کوئی ایک روایت، موضوع روایتی لے آئے کہ پیر و مرشد کی رضا میں اللہ کی رضا ہے؟ یہ اعزاز میرے رب نے باپ کو عطا فرمایا ہے کہ اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو باپ کی خدمت کرو، باپ کو راضی کرو، اس کے پاؤں دھو کر پیو، اس کے ہاتھوں کا بوسہ لو، ماں کے قدم چومو، ماں کو راضی اور خوش کرو، پھر دیکھنا رب بھی تمہارا اور جنت بھی تمہاری۔ ایک بات۔ دوسری بات، پیر کامل کون ہوتا ہے؟ مرشد کون ہوتا ہے؟ حضور والا مرشد وہ ہوتا ہے
جو گناہوں کی دلدل سے نکال کر اللہ کی بارگاہ میں سر بسجود کر دیں۔ مجھے نام بھول گیا، اچانک ذہن میں آ رہا ہے واقعہ، ایک بزرگ تھے، انہیں پتہ چلا کہ فلاں محلے میں ایک عورت ہے جو غلط کاری کرتی ہے، لوگ آتے ہیں، پیسے دیتے ہیں، رات گزارتے ہیں، چلے جاتے ہیں، تو وہ بھی چلے گئے۔ اس سے کہا کتنے پیسے لیتی ہو؟ تو کہا جی اتنے پیسے۔ ان کا ٹھیک ہے، آج رات آپ وہ کریں گی جو میں کہوں گا۔ ان کا جی ٹھیک ہے۔ وہ چلے گئے، جا کے کہا غسل کریں، اس نے غسل کیا، وضو کرو، صاف کپڑے پہنو، اس نے پہن لیے، تو وہ مصلی بچھایا اور فرمانے لگے اب اس پہ کھڑی ہو جاؤ۔ تو کہنے لگی پیسے کس لیے؟ کہا کہ بھی ہماری کمٹمنٹ ہے کہ جو میں کہوں گا وہ آپ کو کرنا ہے۔ وہ کھڑی ہوگی کہ نماز پڑھنا شروع کرو۔ اس نے نماز پڑھی، سجدے میں گئی، اور یہ بھی سجدے میں گر گئے اور اللہ سے دعا کرنے لگے، یا اللہ میرا کام یہاں تک لانا تھا، قبول کرنا تیرے ہاتھ میں ہے۔ میرا کام یہ تھا کہ اس کے سر تیری بارگاہ میں جھکا دوں، اور قبولیت عطا فرمانا تیرا کام ہے۔ تو ولی کا، مرشد کا یہ کام ہے کہ اللہ کی درگاہ سے بھٹکے ہوئوں کو اللہ کی بارگاہ میں جھکا دینا، یہ ولی کا کام ہے۔ اور کامل ولی وہ ہوتا ہے جو اپنے مریدین کو سب سے پہلے رزق حلال کی ترغیب دیتا ہے۔ کیوں کہ جس کا رزق ہی حرام کا ہے وہ کبھی اللہ کی بارگاہ میں منظور ہو ہی نہیں سکتا۔ تو حضرات محترم، وقت چونکہ ہو چکا ہے، مختصراً میں دوبارہ اس کا ترجمہ عرض کر دوں اس آیہ مبارکہ کا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے بے شک کافر ہو گئے وہ لوگ جنہوں نے یہ کہا کہ حضرت عیسیٰ اللہ ہیں، حالانکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خود فرمایا تھا اے بنو اسرائیل اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، اور ساتھ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو بھی اللہ کے ساتھ کسی کو اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں، اللہ کی قدرت میں، اللہ کی طاقت میں شریک کرے گا، اللہ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اور ظالم جو ہیں، یہاں ظالم سے مراد ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ تو فرمایا ان مشرک، ان ظالموں کا کوئی مددگار، معلوم یہ ہوا کہ جو مشرک نہ ہوں اللہ ان کو مددگار عطا فرمائے گا۔ لوگ ان کے لیے شفاعت کریں گے، انبیاء کریں گے، شہداء کریں گے، حفاظ کریں گے، علماء کریں گے، صالحین کریں گے، اور خصوصاً تاجدار کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی شفاعت فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔